ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ شرابی ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، کسی کا بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کسی کا بیٹا چوری کر کے یا کسی کا مرڈر کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بیٹا ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، کسی کا بیٹا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگا ہے۔ یعنی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ ماں باپ رو رہے ہیں اور ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسیحا مل جائے کہ ان کے درد کا مداوا ہو جائے، بہنیں چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بھائی ہمیں پھر سے واپس مل جائے، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پھر سے واپس مل جائے۔ وہ چوری چھوڑ دے، وہ بدکاری چھوڑ دے، وہ زناکاری چھوڑ دے، وہ تاش کے پتے چھوڑ دے، وہ برائی چھوڑ دے۔ اس طریقے کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن سچ کہوں تو وظیفے بھی ان کے ناکام ہو گئے۔ اس کے لیے وہ لوگ منتیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی منتیں بھی اب کام نہیں آ رہی ہے ان کو۔ اس کے لیے وہ تعویذات مانگ رہے ہیں، لیکن تعویذات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ غرض کے اللہ اکبر، اب سوائے رونے کے ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، سوائے بے چینی کے ان ماں باپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ ان ماں باپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہے، وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ راتوں کو تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اللہ، یہ بیٹوں کا حال ہے، اور بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کی بیٹیاں کسی سے لگ چکی ہے، کسی سے ناجائز رشتہ قائم کر چکی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں فلاں ہی کے ساتھ شادی کروں گی، حالانکہ خاندانی معاملات بھی اتنے اچھے نہیں، کاروباری معاملات بھی لڑکے کے اچھے نہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو حالات یہ ہیں کہ وہ لڑکے مسلمان بھی نہیں، اور بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اس کے پیر پکڑ رہے ہیں، اس کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم چوم کر اس کو خاندانی وجاہت کا، خاندانی عزت کا، خاندانی وقار کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن وہ بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ گویا کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہیں، اور بیٹے بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ، اب میرے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی علاج تو نہیں رہا سوائے اتنا کہنے کے کہ اللہ اگر کرم فرما دے تو آپ کی بگڑی بن جائے۔ یعنی کسی صاحب دل کی دعائی اب آپ کا معاملہ سنوار سکتی ہے، لیکن جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ یعنی جن کا کھیت چڑیا چگ چکی ان کی تو چگ چکی، لیکن اب یہ بات کہنے کا ان بہنوں کو مجھے ان کی توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اولاد بڑی ہو کر کے بگڑ گئی ہے، اور ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ ان کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے، میرے پاس اور کوئی عمل لاہ عمل اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب میری بہنوں کی، ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد جوان نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد بگڑی نہیں ہے، بلکہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مائیں اور بہنیں جوانی میں ہیں۔ اب میری ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جیسے بڑھاپے میں وہ بوڑھی عورتیں بگڑی ہوئی اولاد کے لیے رو رہی ہے، بگڑے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے لیے رو رہی ہے، بڑھاپے میں جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اسی طرح تم بھی رو، اسی طرح تم بھی گڑ گڑاؤ، اسی طرح تم بھی خون کے آنسو رو۔ اگر میری جوان بہنوں تم یہ نہیں چاہتی کہ بڑی ہونے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو رلائے اور تمہیں تڑپائے، تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے جیسا کہ آج کے بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میری بہنوں تمہیں آج ایک کام کرنا ہوگا اور بہت سنجیدگی سے پوری گفتگو
सुन्नी होगी। आप क्या सोचती हैं, अगर किसी का बेटा शराबी हुआ है तो क्या सिर्फ उस शराबी का कसूर है? किसी का बेटा जिना और बदकारी में डूबा है तो क्या उस बदकार का कसूर है? किसी का बेटा चोर और डकैत हो गया है तो क्या इसमें जो है उस चोर और डाकू का सिर्फ कसूर है? नहीं नहीं, उनका कसूर तो है और जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा कसूर उन जालिम माँ बाप का है जिन्होंने अपनी जवानी में जब उनके बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो उनकी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस वक्त तो उनकी तरबियत की कोशिश नहीं की, उस वक्त तो उनको संवारने की कोशिश नहीं की। बाप पूरा पूरा दिन कारोबार पर रहा और काम करता रहा और पैसे कमाता रहा, और जब शाम को आता था तो टीवी खोल करके बैठ जाता था या अपने दोस्तों में गप्पे शप्पे करने बैठ जाता था, गपशप लगाने बैठ जाता था, और माँ पूरा दिन किचन में गुजार देती थी और रिश्तेदारों में सर्व कर देती थी। अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आज वो बूढ़ी माएं और बूढ़े बाप खून के आंसू रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अभी पाला तुम्हारे हाथ में है, अभी मौका तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अब तुम उस मंजिल से बचना चाहती हो तो मेरा ये मशवरा है, सुन्नी दावत इस्लामी के हुबली के इज्तिमा के अंदर ये मशवरा है कि मेरी बहनों, अगर तुम इस नुकसान से बचना चाहती हो तो अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। और आज तरबियत किस तरीके से करना चाहिए, एक माँ कौन सा रोल प्ले कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे को कैसे संवार सकती है, अच्छी तरह याद रखना। माँ अगर चाहे तो बच्चा वली और कुतुब और अब्दाल भी हो सकता है, और माँ अगर चाहे तो अल्लाह अकबर बच्चा चोर डाकू और लुटेरा भी बन सकता है। ये माँ के हाथ में है। किसी शायरा ने कहा था कि अल्लाह अल्लाह, और बहुत खूब कहा था, बल्कि किसी शायर ही ने कहा था कि आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है उसने ईसा सा बेटा कहा था। लेकिन मैं जरा मसले की नजाकत को देखते हुए थोड़ा तरमीम के साथ कहूं, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह, अगर आज भी माँ की गोद मरियम की तरह हो जाए तो ईसा तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन किरदार ईसा लेकर के बेटा जरूर पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ फातिमतुज ज़हरा की गोद की तरह महफूज हो जाए तो बेटा अल्लाह अल्लाह हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन बन करके जरूर पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ की गोद माहे नूर फातिमा की तरह हो जाए तो बेटा मोइनुद्दीन गरीब नवाज का गुलाम सच्चा माँ बाप का वफादार पैदा हो सकता है। अगर आज भी माँ की गोद उम्मुल खैर फातिमा की तरह हो जाए तो आज भी बेटा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम पैदा हो सकता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर आगे खून के आंसू रोने से बचना है तो अपने बच्चों की तरबियत का प्लान करना होगा, अपने बच्चों की तरबियत का मंसूबा बनाना होगा। और अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाएगी इसको अच्छी तरह याद रखना। देखो माँ एक जमीन की तरह होती है, माँ का किरदार जमीन की तरह है। अल्लाह अल्लाह, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जमीन खराब हो तो उस खराब जमीन में कभी अच्छी फसल आ जाए। ये बात याद रखना। अगर माँ गाने सुनेगी और माँ गाने गुनगुनाएगी तो बेटा कभी नेक और मुत्तकी नहीं हो सकता। माँ अगर मर्दों से बेपर्दा गुफ्तगू करेगी, मर्दों से बेपर्दा बातचीत करेगी, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों के साथ करती रहेगी तो बेटा कभी भी नेक और परहेजगार नहीं हो सकता। माँ अगर अपने शोहर से झगड़ा करेगी, यानी माँ बाप में झगड़ा होगा तो औलाद कभी भी जो है वो शरीफ नहीं होंगे। माँ बाप को झगड़ा करते देखकर औलाद भी झगड़ा करेगी। मेरी बहनों याद रखना, अगर तुम सदका नहीं करोगी तो तुम्हारी औलाद अल्लाह की राह में देने वाली नहीं बनेगी बल्कि वो लूटने वाली बनेगी। ऐ मेरी बहनों, अगर तुम गाली दोगी तो तुम्हारी औलाद तुमको सुन करके गालियां देगी। अगर तुम सीरियल में जिना के मनाजिर देखोगी तो तुम्हारी
اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیہ کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اکبر، بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے، ان کی خدمات نہ آ جائے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں، ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر جس نے سلسلہ چشتیہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے، اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا، اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔